اگر میں آپ سے کہوں کہ تاریخ کی سب سے پہلی The Deal with Devil ایک بشپ نے کی تھی تو کیا میری بات پہ یقین کریں گے؟ انسانی تاریخ میں اس واقعے نے ایسی کئی سیکریٹ سوسائٹیز کی بنیاد رکھی جنہوں نے شیطانی طاقتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی فرضی کہانی یا افسانہ نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ اس نے فری میسنز اور ایلومیناٹی جیسے کئی گروپس کی بنیاد رکھی۔ 6th سینچری AD کے اندر ترکی کے ایک علاقہ ڈانا میں ایک بشپ تھا، اس کا نام تھلوپیس تھا۔ اسے چرچ نے اس کی حرکتوں کو دیکھتے ہوئے چرچ سے نکال دیا تھا۔ اس کے بعد اس کے اندر کافی زیادہ غصہ، لالچ اور بدلے کی آگ بڑھ چکی تھی، جسے بجھانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا اور کوئی بھی کام کر سکتا تھا۔ ایک رات تھلوپیس کی ملاقات ایک ایسے جادوگر سے ہوئی جو شیطانی عمل کے اندر کافی زیادہ مہارت رکھتا تھا اور شیطان کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں اپنی عزت اور طاقت واپس چاہیے تو تمہیں شیطان سے معاہدہ کرنا ہوگا اور بدلے میں اسے اپنی روح بیچنی ہوگی۔ تھلوپیس نے اس کی بات مانتے ہوئے ایک رات شیطان سے معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک کاغذ کے اوپر لکھا کہ میں تھلوپیس شیطان کو اپنی روح بیچتا ہوں اور بدلے میں طاقت اور عزت کا طلبگار ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد تھلوپیس کے پیچھے ایک کالا سایہ آیا اور اس رات کے بعد اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ اس کو چرچ نے اس کا عہدہ واپس کر دیا اور اس کو تمام عزت اور تمام دولت دوبارہ ملنا شروع ہو گئی، لیکن اس کی آنکھیں مردہ ہو چکی تھیں، جیسے کہ اس کے اندر جان ہی نہ ہو۔ وقت گزرتا رہا اور یورپ کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ موومنٹ ابھری، دا آرڈر آف دا ٹیمپل، فری میسنز اور اس کے بعد ایلومیناٹی۔ ان تمام سیکریٹ سوسائٹی کا مقصد صرف ایک ہی تھا، ہڈن نالج، فاربیڈن پاور اور امورٹیلٹی تک رسائی حاصل کرنا۔ فری میسنز کے مینuscript کے مطابق ان کا یہ بلیو تھا کہ تھلوپیس نے the first peg کا راستہ کھولا اور اس کے بعد انسانیت نے کالٹ اور ڈیمونک سمبلز کا استعمال کرنا شروع کیا۔ بپمین، the all I seeing and the god of madness، تمام سمبل اسی کے بعد استعمال ہونا شروع ہوئے۔ ہر دور کے اندر The Deal with Devil صرف ایک کانسیپٹ نہیں بلکہ ایک ریچول رہا ہے۔ کچھ پرانے کلٹ ٹیکسٹ جیسے The Grand Rimmer and The Lizard Key of Solomon کے مطابق اس پروسیس کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ، ایک بلیک کینڈل اور اینیمل بلڈ، زیادہ تر بکری اور کبھی کبھار کالی بلی استعمال کی جاتی ہے۔ سیکنڈ، The Circle of Protection اینڈ پینٹاگرام کے فارم میں ایک سرکل بنانا جو آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ انوکیشن، جہاں انسان اپنی خواہشات شیطان کے سامنے رکھتا ہے۔ سگنیچر، جہاں انسان اپنی خواہشات کے بدلے میں اپنا خون سے اپنے نام کا سگنیچر کرتا ہے۔ اینڈ دی لاسٹ ون، آفرنگ، جہاں انسان شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز کی قربانی دیتا ہے، جانور یا خود کی روح کی۔ یہ صرف کوئی کہانیاں یا کوئی جھوٹے افسانے نہیں ہیں بلکہ 17 اور 18 سینچری کے دوران جرمنی اور فرانس کے اندر یہ کیسز بلکہ یہ ریچولز کورٹس کے اندر ڈاکیومنٹ کیے گئے ہیں۔ اگر ہم وقت میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو ایک اور نام ابھرتا ہے، نمرود بن کنعان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کا ایک ظالم بادشاہ جو لوگوں پہ ظلم کیا کرتا تھا، اور یہ وہ پہلا شخص نے شیطان کے راستے کو اپناتے ہوئے خود نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے شیطان سے مدد لی تھی خود کی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنی طاقت لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے بھی اسی طرح ایک پیکٹ کیا تھا ڈیول کے ساتھ، اور اس کی موت بھی اسی وجہ سے ہوئی کہ اس کی ناک کے تھرو اس کے دماغ میں ایک مچھر گیا تھا، اس نے اس کی دماغ کو آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی موت بھی واقع ہو گئی تھی۔ 18 سینچری کے اندر جرمنی کے ایڈم وشپٹ نے ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی تو اس نے اوپنلی کہا کہ اس کا مقصد ہے ٹو سیٹ مین فری فرام گاڈ اینڈ ریلیجن، اور یہی بات تھلوپیس نے جب شیطان سے معاہدہ کیا تو اس نے بھی لکھی تھی that the man does not need a god, he can be his own master۔ فری میسن ایلومیناٹی کے ریچولز کے اندر ہمیں لوسیفر لائٹ اور بلڈ اوتھ کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کے ممبرز کا کہنا ہے کہ ایک انٹلیکچوئل پیکٹ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ ایک اسپرچل ٹریڈ ہے جس میں آپ اپنے روح کے بدلے نالج، فیم اور پاور لیتے ہو۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی بالی ووڈ اور پولیٹکس کے کئی چہرے ایشین پیکٹ کے وارث ہیں۔
ہر دور کے اندر انسان نے یہ غلطی بار بار دہرائی ہے، روح کے بدلے طاقت کا سودا، چاہے پھر وہ تھلوفیس ہو، نمرود ہو، یا آج کے وقت میں موجود ایلومیناٹی یا فریم ایسس کا کوئی ممبر ہو۔ ایک بات ہمیشہ برقرار رہی کہ شیطان معاہدے پورے تو کرتا ہے لیکن اپنی مرضی سے، اور جب وہ اپنا بدلہ مانگتا ہے تو اس وقت انسان کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، نہ طاقت، نہ فیم اور نہ پیسہ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب جھوٹ اور فرضی کہانی ہے تو ذرا سوچیں، کیوں ہر دور کے اندر ایک ہی سیمبل دوبارہ دکھائی دیتا ہے؟ کیوں یہ لوگ ایک ہی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ اور کیوں ہمیشہ ایک ایسی آنکھ کا ذکر کیا جاتا ہے جو سب دیکھتی ہے؟ میرے مطابق یہ سب باتیں ایک حقیقت ہے، اور یہ چیزیں آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور اس طرح کے فیکٹ آج بھی موجود کئی ہالی ووڈ پولیٹیشنز اور کئی ایسے مشہور لوگ کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، اور کئی زیادہ کو تو ہم پسند بھی کرتے ہیں۔